ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں ایسے موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آ سکیں اور اس کے زندہ کلام کو سن سکیں، سیکھ سکیں اور اپنی برکتیں پا سکیں۔ خاص جس بات کو میں کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ جیسا نبی، جو میرے خاص ٹاپک ہے آج، پروفٹ لائک موزس۔ اس کو لے کر بہت سی آپ نے باتیں سنی ہوں گی، بہت سے خیالات سنے ہوں گے، بہت ہی اسٹڈی سنی ہوگی کہ ہو از ایکچولی پروفٹ لائک موزس۔ یہودی اس کے بارے میں ڈفرینٹ خیال رکھتے ہیں، اسلام کا اس کے بارے میں ڈفرینٹ خیال ہے، اور مسیحیوں کا ڈفرینٹ خیال ہے۔ میں یہودیوں بارے میں اتنا زیادہ نہیں بات کروں گا کیونکہ آلموسٹ ہم جانتے ہیں کہ ان کا، کیونکہ یہودی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو مسیح ہوگا، جو جس پروفٹ کی بات کی گئی، ہی از گوئنگ ٹو بی مسیح اینڈ آلسو گوئنگ ٹو بی کنگ۔ وہ مسیح بھی ہوگا، وہ نبی جس کے بارے میں موسیٰ نے ذکر کیا تھا، وہ مسیح بھی ہوگا اور وہ بادشاہ بھی ہوگا، اور وہ داؤد کے تخت پر کب تک بادشاہی کرے گا؟ ابد تک۔ اور اس کے لیے ایک ہی، میں بہت سارے حوالے ہیں لیکن اگر میں ایک ہی حوالہ دوں تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے، وہ ہے یسایہ چیپٹر 9، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کاندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور داؤد کے تخت تک اب تک حکومت۔ یہ اس میں پڑھ رہے ہیں، اس میں مسیح بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور اب تک حکومت کرے گا۔ یہ ساری باتیں جو تھیں وہ یہودی اس بات پہ بلیو رکھتے تھے، اور اس حوالے سے ذاکر نائک کی بھی اس طرح کی ڈبیٹ سنی ہو، وہ یہ ثابت کرتے ہیں بلکہ مزید ہیں کہ دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دیئر پروفٹ، یعنی کہ اسلام کے پروفٹ حضرت محمد کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے۔ لیکن ان کا خیال کیا ہے، کیا کس بات سے وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو ورس کو کوٹ کرتے ہیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے، ایک پک اینڈ چوز نہیں، اس کے کانٹیکس میں جانا بہت ضروری ہے، اس کا پورا متن پڑھنا پیچھے سے بہت ضروری ہے۔ جبکہ موسٹ آف ٹائم مسلم جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں ڈیٹرونومی 18:18، دیٹس آل، استثنا 18 کوٹ کر کے تو وہ بس آگے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اگر اس بات کو صحیح اس کے کانٹیکس میں جائیں کہ کیوں یہ بات کہی گئی، کیوں خدا نے موسیٰ کو کہا کہ دوسرا نبی بھیجوں گا، جبکہ موسیٰ اس وقت موجود ہے، موسیٰ کو بیماری بھی نہیں، مرنے بھی نہیں والا، کہیں جانے والا نہیں، تو کیوں خدا کہہ رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلے خدا نے یہ کہا ہی کیوں کہ میں تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، اور ایک دو باتیں اور، جبکہ بنی اسرائیل کے بارے میں بار بار خدا نے کیا کہا؟ چلڈرن آف گاڈ، چلڈرن آف گاڈ، ٹھیک ہے، اس کو روحانی اعتبار سے چاہے کہا، اسرائیل کو اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اس قوم کو اس نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں۔ جبکہ قرآن کی وسیلے سے قرآن جو کلیم کرتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نہ جنا، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ بہت سے معجزے، قرآن کسی جگہ پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ ان کے پروفٹ محمد نے کوئی معجزہ کیا ہو، بلکہ جب ان کو پوچھا گیا کہ تو موسیٰ کی طرح معجزے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی معجزہ ہے، دیٹ از قرآن، دیٹ از یہ ان کا کلیم ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم سامنے رکھ کے سارا کچھ دیکھیں گے۔ استثنا اس کا اگر 18واں باب نکالیں تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں، تو پھر آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ واٹ از ایکچولی دے آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ تو لکھا ہے
खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा। जब तेरे भाइयों में से जिक्र आता है ना, तो इसी 18वें बाप में अब शुरू से पढ़े जाके तो आपको पता चले उनके भाई कौन है। पहली आयत में भी लिखा है कि लावी और उनके अपने घराने के, जो अपने लोगों को के बारे में बात करते हैं कि हु इज देयर ब्रदर, उनके भाइयों के बारे में बात की गई है। ठीक है, लिखा है ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा। ये है असल बात जो वो छोड़ देते हैं। उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की थी, कोई दरख्वास्त की थी कि तेरे लिए एक नबी बर्पा करेगा। क्यों? ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावन अपने खुदा से मजमा के दिन हुरब में की थी कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नज़ारा हो ताकि मैं मर न जाऊं। और खुदावंद ने मुझसे कहा कि जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। अब पहले तो ये बात कि वो बात क्या थी, ये कब बात है? हुरब कोह सीना, जो जिस हुरब का इलाका जहाँ पे कोह सीना, जहाँ से खुदावंद ने उनको शरीयत दी, 10 अहकाम दिए, तो उसके बारे में आप अगर उस खरूज चैप्टर 19 में पहले पढ़े जाके, वर्स 14 में लिखा है तब मूसा पहाड़ से उतरकर लोगों के पास गया और उनसे उन लोगों को पाक साफ किया और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए और उसने लोगों से कहा कि 30 दिन तैयार रहना और औरत के नज़दीक न जाना। जब 30वां दिन आया तो सुबह होते ही, अब ये थी बात जिस बात की वजह से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, जब 30वां दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने, बिजली चमकने लगी, पहाड़ पर काली घटा छा गई, करना की आवाज़ बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। थंडर, लाइटनिंग, भूचाल, ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब क्या, लोग कांप गए, डर गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुआं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तंदूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। इमेजिन आप उस जगह पे हो, पहाड़ हिल रहा है, जमीन हिल रही है, करने की आवाज़, आंखों, यानी कि वो उन्होंने कानों पे हाथ रख लिए, इतनी वो आवाज़ डरावनी और इतनी खतरनाक आवाज़, बिजलियां कड़क रही हो, थंडर और पहाड़ हिल रहा है और इस तरह की आवाज़ें, तो क्या कौन वहां पे ठहर सकता है? ये बात थी। और अच्छा, अगला चैप्टर 20, उसमें एक और आयत है, चैप्टर 20 वर्स 18, खरूज का ही, एक्सोडस, लिखा है और सब लोगों ने बादल गरजते, बिजली चमकते, करना की आवाज़ होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा, और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करें ता ना हो कि हम मर जाएं। ये दरख्वास्त थी। इसके पीछे क्या था? ये वजह थी कि तू बात किया कर, हम तेरी सुन लिया करेंगे, हमें नहीं। वो पहले तो बड़ा शौक सी ना, तू कला ही तेरे नाल गल्लां करदा, खुदा साडे नाल क्यों नहीं करदा? कहते आ जाओ हसन, तुसी भी सुन लो। तू कहते नहीं नहीं असी मन गए, अभी तू ही खुदा का बंदा, तू ही प्रॉफिट है, ते तेरी मन ला करांगे, हुण नहीं असी नहीं सुन सकते, तू ही सानू कह दिया कर। मूसा ने लोगों से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तहान करे और तुमको उसका खौफ हो ताकि तुम गुनाह ना करो। खौफ से भी कभी कभी बहुत ज़रूरी है ताकि लोग गुनाह ना करें। और वो लोग दूर ही खड़े रहे और मूसा ने गहरी तरीके के नज़दीक गया जहाँ खुदा था। खुदा ने उसको इतना बड़ा दिल दिया कि वो अंदर चला गया जहाँ पे वो शोला और आग वहाँ पे भटक। और क्या कहा, यहाँ फिर वापस आए इस तशना में, वहाँ पे लिखा है कि ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन हुर्रम में की थी कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नज़ारा होता कि मैं मर न जाऊं। और खुदा का अगर जवाब क्या था, और खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, आई एम प्लीज्ड, मैं हैप्पी हूँ कि उन्होंने कुछ समझ लग गई, जो कहना समझ आ गई इन्होंने, मैं खुश हाँ, क्योंकि ये वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो करीब ना है।
اب وہ کہتا ہے ورس 18 میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانت ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. یہ سمپل بات یہ تھی. اور اس کے پیچھے آج دنیا میں کسی بھی مسلم سے بات کر رہے وہ ڈٹ جائے گا کہ دس از اونلی. کہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا سملیرٹی ہے موزس اینڈ محمد. ٹھیک ہے. برتھ جو اس کی پیدائش تھی وہ ایک نارمل پیدائش تھی, نارمل برتھ تھی, جیسے کہ محمد کی نارمل برتھ تھی. اس کے بعد مشن ان کا پروفٹ اونلی, وہ بھی پروفٹ اونلی. پیرنٹس فادر اینڈ مدر, ان کے بھی فادر اینڈ مدر تھے. فیملی لائف میرڈ اینڈ ود چلڈرن, تو ان کی بھی دونوں کی لائف میرڈ اینڈ چلڈرن. ٹھیک ہے. ایکسیپٹنس بائی اون پیپل اور پولیٹیکل اتھارٹی, یعنی کہ ان کے پاس اتھارٹی تھی اور ان کے پاس بھی اتھارٹی تھی. ڈیتھ نیچرل ڈیتھ, ان کی بھی نیچرل ڈیتھ. بریل بریڈ ان گریو, بریڈ ان گریو. ٹھیک ہے. ڈیوائن نوٹ کلیم, دونوں نے ڈیوائن کا کلیم نہیں کیا. 40 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا مشن شروع کیا دونوں نے. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً اس میں 2-4 اور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی ریزیمبلنس دیتے ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ ٹائپ کریں موزس اینڈ محمد, کمپیئر کریں اس کو, تو آپ کو بہت سی اس طرح کی سملیرٹیز نکل آئیں گی. لیکن اگر میں یہاں پہ بات کروں, جو برتھ کی بات کرتے ہیں, تو برتھ میں ان کی اور ان کی ڈفرنس کیا ہے. جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو اس پر ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا تھا. انفنٹ بیبی ور کلڈ. ان کی محمد کی پیدائش پہ ایسا کچھ نہیں ہوا, بلکہ کسی نے لکھا اسی انٹرنیٹ پہ کہ وہاں اس وقت لڑکیاں قتل کی جاتی تھیں عرب میں. دوسرا, پیرنٹس, فیملی لائف, ڈیتھ. اگر میں اپنے طور سے سوچوں, برتھ اگر نارمل برتھ بھی لگا رہے ہیں تو نارمل برتھ تو آپ سب کی بھی ہے, اس میں کون خاص سی بات. کمپیرزن جو ہے وہ کسی خاص چیز سے ہونا چاہیے, جو انوکھی بات اس میں تھی وہ بھی آپ میں ہو. دیٹ از ایکچولی کمپیئرنگ. اگر میں کہوں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بھی 2 مدر اور فادر تھے, تو یہ تو آپ کے بھی ہیں, میرے بھی ہیں, اور بہت سے اور بھی نبیوں کے ہیں. ناٹ اسپیشل. نہ برتھ اسپیشل ہے, نہ ہی مدر اینڈ فادر کی کوئی بات اسپیشل ہے. فیملی لائف, آپ کی بھی فیملی لائف ہے, آپ کے بھی بچے ہیں, موسیٰ کے ہوئے ان کے بھی. دیٹس ناٹ, میرے خیال میں اس بات کو نکال ہی دینا چاہیے. ڈیتھ نارمل, کتنوں کی نارمل ڈیتھ ہوتی ہے. جبکہ ڈیتھ کے بارے میں جو موسیٰ کی ڈیتھ کا بات ہے, ایون ہی ڈائیڈ ان فل ایج, فل ایج میں اپنی کہتے ہیں عمر پوری کر کے, اور خدا نے اس کو دفن کیا. جبکہ جو سورسز, جو مسلم سورسز ہیں, آپ ابھی جا کے ٹائپ کریں ہاؤ دا محمد ڈائیڈ بائی پوائزن. میں کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں کہتا کہ یہ آپ انٹرنیٹ پہ ٹائپ کریں, اور بہت سے مسلم سورسز ہیں جو بتاتے ہیں ہی ڈائیڈ بائی پوائزن. اور ایک عورت نے اس کو پوائزن کیا تھا جس کا نام زینب تھا, جس کے ہسبینڈ کو جنگ خیبر میں انہوں نے قتل کیا تھا. اس کے پیچھے یہ وجہ بتائی جاتی ہے. اس میں بہت سے مسلم سورسز ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں. تو اس لیے اس کی اگر ڈیتھ کے بارے میں پڑھا جائے تو ڈیتھ بھی موسیٰ کی طرح نہیں. ہی ڈائیڈ پیسفلی. خدا نے بڑے اس کی عمر پوری کی, اور وہ خدا کی مرضی سے, خدا نے کہا آجا. 120 سال کی عمر میں بھی وہ سیدھا چلتا تھا, اس کی آنکھوں کی روشنی قائم تھی, اور اسے کوئی بیماری نہیں تھی, بالکل فٹ تھا. اور اس کو صرف
ایک اس کی پاداش کی اس کی غلطی کی وجہ سے خدا نے کہا تو ملک کے وعدہ کے ملک میں نہیں جائے گا، آ جا تیرا وقت پورا ہو گیا۔ تو یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس اس چند باتوں کے علاوہ جو میں نے آپ سے بیان کیا، یہ تو ایک نارمل بات ہے۔ آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی عبرانیوں کی ہم نے اسٹڈی کی ہے، تو خداوند یسوع مسیح کو وہاں پہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر اس بک کا ٹائٹل دیا جائے نا افضل، یا انگلش میں بیٹر دین آل، بیٹر دین اینجل، بیٹر دین موزز، بیٹر دین ایرن، بیٹر دین ہارون، بیٹر دین ایوری تھنگ از، ان سے افضل۔ اور جب وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو کمپیئر کیا جاتا ہے کسی سے بھی، تو وہ اس کی بڑی سے بڑی خوبی کے ساتھ کہ اینجل اگر ہیں تو ان میں کیا بڑی بڑی خوبی ہے، تو کہا چل یسوع نے کمپیئر کر، اگر اینجل چاہے نا تو خداوند چ کیڑی چیز ہے جڑی انہوں اینجل تو بھی اتنے بنا دی ہے۔ تو یہ ہمیشہ خداوند کو کمپیئر کیا گیا کسی نبی کے ساتھ، کسی اینجل کے ساتھ، کسی، تو وہ اس لیے اس کی خوبیوں اور بڑی بڑی جو اس میں کوئی ٹیلنٹس ہیں یا بڑے بڑے گسٹ ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، عام باتوں کے ساتھ نہیں اس کو کمپیئر کیا گیا۔ تو اسی طرح وہ موسیٰ کے ساتھ بھی، اور ایک بہت، میں حالانکہ میں نے تو چند دن اس کی اسٹڈی کی ہے، تو جہاں کہیں بھی کوئی اگزامپل دی جاتی ہے موسیٰ اور یسوع مسیح اور موسیٰ، بڑی ایسی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ اس کے ساتھ کیوں اس کو کیا جاتا ہے کہ ہی از پروفٹ لائک موسیز، وہ نبی ہے جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا تھا، جس کے بارے میں خدا نے فرمایا تھا۔ اور ذاکر نائک کا میں اسی حوالے سے کل ہی رات کو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ کرسچن اس چیز پہ کلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ جیزس کے بارے میں کہتے ہیں دیٹ پروفٹ از جیزس، کیونکہ وہ جوئش تھے اور وہ پروفٹ تھے۔ بس یہ دو باتیں کر کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وجہ سے یسوع کے ساتھ اس کو کرسچن کمپیئر کرتا ہے، بیکاز آف دس، جسٹ دس، اس بات سے وہ ہم کبھی بھی کمپیئر نہیں کرتے کہ پروفٹ تھا، اور بلکہ یہاں میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ بہت سی باتیں میں آگے جا کے اور تھوڑا سا اس پہ کروں گا کہ کن چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی مانند نبی ہے۔ ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ، پک اینڈ چوز کبھی نہ کریں۔ اصل میں اس ٹاکنگ اباؤٹ دا آفس آف اے پروفٹ آفس کے بارے میں کہ موسیٰ، اب کیوں خدا نے ان لوگوں کو کہا کہ موسیٰ کی مانند تمہیں نبی بھیجوں گا، کیونکہ خداوند جانتے تھے کہ موسیٰ کو میں نے اپنے پاس بلا لینا ہے، قوم نے تو ابھی جا کے ملک اپنا کنگڈم شروع ہی کرنی ہے، تو ان کو چاہیے گائیڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ موسیٰ جو تھا جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس جیسا نبی موزز، موسیٰ نے نبی کا سٹینڈرڈ جو تھا نا وہ اتنا ہائی کر دیا تھا کہ نو باڈی کین ایون کم ٹو کلوز۔ اس نے جس کو کہہ سکتے ہیں ہی سیٹ دا بار سو ہائی، ناٹ اینی پروفٹ ایون فرام دا اسرائیلائٹس کیم کلوز ٹو ہم۔ موسیٰ کو جو خدا نے نبی بنا دیا، جو اس میں خوبیاں رکھ دی ہیں، جو اس سے کام لیے، جو وہ کیسا پروفٹ تھا، اس جیسا پروفٹ ایون پورے اسرائیل کے باقی نبیوں میں سے بھی کوئی بھی اس کے کلوز تک نہیں آ سکا۔ اس کا سٹینڈرڈ ہی نبی کا اتنا ہائی کر دیا تھا، اتنا بار ہی بہت اونچی تھی، وہاں تک پہنچے نہیں۔ ہاں پارشلی آل پروفٹ، پارشلی تھوڑا تھوڑا اس کی مناسبت میں وہ خداوند ان کو کلام دیتا گیا اور آگے اور نبی آتے رہے، لیکن الٹیمیٹلی جس نے ساری باتیں فلفل کی دیٹ واز جیسس کرائسٹ۔ وہ اس میں آ کے فلفلمنٹ ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے 2200 ایئرس ان کو کہا تمہارے لیے بھیجوں گا تو تم نے 2200 سال تک ویٹ کرنا ہے، پھر آ کے حضرت محمد آئیں گے تو ان کو they were waiting for ان کو لے کے جا رہے ہیں تو ہن کہڑے نبی بھیجے۔ نو دیٹ از ناٹ از ٹاکنگ اباؤٹ۔ موسیٰ تو چلا گیا اسی لینڈ چ بیابان چ، اگے کون، اگے پھر ویٹ کرتے رہے، بھٹکتے رہے۔ دیٹ واز ناٹ دا پلان آف گاڈ۔ اس لیے خدا نے موسیٰ
کے بعد یشوع اور باقی نبی بھیجے گئے، لیکن الٹیمیٹ نبی جس کو ہم کمپیئر کریں گے کہ وہ کن خوبیوں کا مالک تھا، وہ موسیٰ سے بڑھ کر کیسے تھا. اور جتنے بھی آئے انہوں نے پارشلی وہ شیڈو تھے یا اس کا کوئی نہ کوئی اس میں خوبی کہہ لیں انہوں نے پوری کی اپنی ذمہ داریوں. اصل میں موسیٰ کو کیا ٹاسک دیا گیا تھا، خاص اس کی جو ٹاسک تھی وہ کیا تھی؟ کیا بات، اس کو اپنی قوم کو رہائی، چھٹکارا اور ملک کے وعدہ کے ملک میں پہنچانا. یہ خاص دو باتیں تھیں، خاص تھی. حالانکہ بہت سی اور باتیں بھی تھیں. ہی واز اے میڈیٹر، درمیانی، خدا اور انسان کے درمیان وہ میڈیٹر بھی تھا. لیکن اصل میں ٹاسک اس کی، گول اس کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، اپنے لوگوں کو اس غلامی سے رہائی دینا، چھٹکارا دینا اور ان کو ملک کنعان میں، وعدہ کے ملک میں پہنچانا. یہ تھا اسپیشل کام جو اس نے کرنا تھا. اور اس کے بعد ایک اور آپ کے پاس ساتھ جو کوئی بھی مسلم کوٹ نہیں کرتا جب وہ یہ کمپیئر کرتا ہے استثنا کی ہی کتاب میں سے. یہ یاد رکھیں کبھی کسی سے بات کریں، استثنا اس کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں، ڈیٹرونومی چیپٹر 34 ورس 10 to 12. غور سے سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے نالج کے لیے. اس نے لکھا ہے، اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس نے خدا کے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا. And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face. Face to face. پھر ایک بات پھر آگے لیا، اور اس کو خداوند نے ملک کے مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک میں کے سامنے سب نشانوں اور عجیب کاموں کو دکھانے کو بھیجا. کیا تھے وہ؟ The signs and the wonders to show that nation. وہ بڑے بڑے آپ کو یاد ہوگا جو کام اس نے کیا. اور لکھا ہے and in all that mighty hand and in all that great terror which Moses showed in the sight of all Israel. اور موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کے سامنے زورآور ہاتھ اور بڑی قوت کے کام کر دکھائے. Why? That two چیزیں جہاں پہ ہیں، فیس ٹو فیس خدا کے ساتھ باتیں کرنے والا، اور معجزات اور قوت کی قدرت اس کو دی گئی تھی. How many miracles موسیٰ نے، اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً 48 miracles ہیں جو موسیٰ کے تھرو خدا نے کیے، موسیٰ کے تھرو. اور ایون اس کے 16 اور ہیں جو موسیٰ کے سامنے خدا نے کیے. یہ پرانے عہد نامے میں جب اس سارے سفر میں دیکھے تو موسیٰ کے تھرو خدا نے. تو یہ جب اپنے ملک میں آ گئے اسرائیلائٹس، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ ساری خرابیاں ہو گئیں، اسیر ہو گئے، پھر واپس آئے، تو ایک دم 400 سال کے گیپ کے بعد ملاکی سے متی میں جب آتے ہیں تو فوراً وہاں پہ ایک نبی آ جاتا ہے. ایک نبی آتا ہے جو کہتا ہے بیابان پکارنے والے کی آواز، اس کے راستے سیدھے کرو. اور جو 400 سال سے خاموشی تھی، بالکل سائلنٹ تھا، ایک دم یہودی چھونک اٹھے اور انہوں نے کہا وہ پروفٹ، وہ نبی، یہ سارے. اور آپ کو یاد ہوگا یوحنا کی انجیل میں انہوں نے فریسیوں نے اپنے بندے بھیجے، کیا تو وہ نبی ہے، کیا تو مسیح ہے، کیا تو ایلیا ہے، کون ہے؟ کیونکہ وہ انتظار میں تھے، تب بھی وہ انتظار میں تھے. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تو اس کی جوتیوں کے تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں. اور لیکن وہ وسیلہ تھا خدا کا کہ اس کے ذریعے سے خدا اس کو اسرائیل پر ظاہر کرے، کیونکہ خدا نے اس کو رویا دی تھی. خدا نے اسے بتایا تھا کہ تجھے صرف میں نے اس لیے بپتسمہ کے لیے کھڑا کیا ہے کہ جب وہ آئے تو بپتسمہ دے، تجھے پتہ چل جائے کہ یہ ہے وہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ
اٹھا لیا جاتا ہے. اور جب وہ نمودار ہوتا ہے پس منظر پر یسوع آتا ہے تو کس طرح آتا ہے؟ کہتے ہیں فل اتھارٹی کے ساتھ, معجزات قدرت کے ساتھ. لکھا ہے کہ جو ہی وہ بیابان سے وہ 40 دن کے بعد نکلا تو لکھا ہے وہ قوت سے بھرا ہوا پورے اس علاقے میں کیا ہوا, اس کی شہرت پھیل گئی. کیوں شہرت پھیل گئی؟ بڑے بڑے کام, معجزات اس کے پاس. وہ سیم یہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے نشانات, وہ معجزات, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا نے وہاں پر ظاہر کی ہے اس کے سامنے. چند باتیں ابھی خدا میں یسوع مسیح اور موزس, جیزس اینڈ موزس, چند باتیں. بورن ہیبرو دونوں اسرائیلائٹس, اور lived in Egypt and preserved by Egyptian. ٹھیک ہے, دونوں عبرانی پیدا ہوئے لیکن مصر میں ان کی پرورش ہوئی بچپن میں, دونوں کی. اب دیکھتے جائیں کہ ان کے ساتھ یسوع کے ساتھ جیزس اینڈ موزس کمپیریزن. ٹھیک ہے, خدا کی طرف سے جیسے اس کو چھٹکارا دینے کے لیے بھیجا گیا, رہائی فرام مصر ہے, ڈیلیورنس فرام ایجپٹ. یسوع آیا ڈیلیورنس فرام سن, اس کو پوری قوم کو گناہ سے چھٹکارا دینے کے لیے خدا نے بلایا. اور جب وہ پیدا ہوئے, دونوں جب پیدا ہوئے تو ان کی قوم دوسرے رولر کے انڈر پس رہی تھی. موسیٰ پیدا ہوا تو وہ فیرو تھا, تو جب یسوع پیدا ہوا تو ہیرود تھا. ہیرود فیرودوں میں پرا. اور اپنے جو نیٹو لینڈ تھا ان کا, آبائی وطن کو چھوڑ کر مصر میں شیر خوار انفنٹ تھے جب ان کو پناہ لینی پڑی. دونوں کو وہاں پر پناہ لینی پڑی. دونوں کی موت پہاڑی پر ہوئی, کلوری کی پہاڑی, اور موسیٰ کو خدا نے کہا پہاڑی پہ آ جا. دونوں کی موت, اور دونوں کی باڈی ناٹ فاؤنڈ. ٹھیک ہے, پانی کو چینج نیچر آف واٹر, پانی کو اس کی نیچر کو چینج کرنے کی قدرت لال رنگ میں. اور ایون یہی نہیں ہے بلکہ اس پر کنٹرول, پانی پر کنٹرول, واک آن دا واٹر, سپلٹ دا واٹر اینڈ چینج دا واٹر اینڈ کام دا واٹر. یہ ساری قدرت ان دونوں میں دیکھ. اس نے 40 دن اس نے بھی روزہ رکھا, 40 دن اس نے بھی روزہ رکھا. نوٹ 40 دن روزہ رکھا, 40 دن کا روزہ دونوں نے. یہ کمپیریزن. اس نے 40 سال بیابان میں گزارے, اس نے 40 دن بیابان میں گزارے. ٹھیک ہے, دونوں کی پیدائش پر نر بچے, میل انفنٹ واز کلڈ. لڑکے دونوں کی پیدائش پر قتل ہوئے, اور دونوں ہی بادشاہ کا بھی حکم تھا, دونوں ہی بچ نکلے. ٹھیک ہے, اور ایک نے فساد کی جو ضرورت تھی اس کو پریزنٹ کیا, نیڈ اے لیم فار دا ڈیلیورنس, ون بیکیم دا لیم آف گاڈ. ٹھیک ہے, ریزیمبلنس دیکھنی ہے, سپر نیچرل ریزیمبلنس. ایک نے برا پیش کیا اور ایک برا بن گیا. دونوں کے بہن بھائی پہلے اسے سمجھ نہ سکے, ریجیکٹ کیا. یاد ہے نا, مصری یہ بھی کہیں گے تو ساڑھے تے حکومت کرے گا, اور پھر ڈر کے نٹ گیا. اور یسوع کے بہن بھائی بھی پہلے اس پر ایمان نہ لائے. انہوں نے بھی 12 شاگرد بھیجے, انہوں نے 12 جاسوس بھیجے ملک کے وعدہ کے ملک میں تاکہ اپنی قوم کو لے جا سکے. یسوع نے بھی 12 شاگردوں کو بھیجا کہ دنیا کو وعدہ کے ملک میں لے کے آئے, پرومس لینڈ. انہوں نے بھی اپنے 70 لوگ چنے اپنی ہیلپ کے لیے, اس نے بھی 70 چنے. معجزات کی قدرت دونوں کے پاس تھی. دونوں کا خدا کے ساتھ فیس ٹو فیس ڈائریکٹلی رشتہ تھا, ڈائریکٹ فیس ٹو فیس. دونوں جب خدا کے پاس سے آتے تو ان کے چہرے نور سے. ہم عبرانی کے خط میں پڑھتے ہیں نا, وہ خدا کا پرتو
خدا کا جلال اس کے چہرے سے چمکتا ہے یسوع کے. تو جب موسیٰ بھی خدا کے حضور سے آتا تو اس کا چہرہ چمکتا تھا. دونوں نے بڑے کراؤڈ کو میٹ اینڈ بریڈ مہیا کی. دونوں نے معجزانہ طور پر. یہ معجزہ کس نے کیا؟ انہوں نے ولڈرنس میں منا بھی اور پھر میٹ بھی. اس طرح یسوع نے بھی فش اینڈ بریڈ دونوں نے پیش کی. اور انسان اور درمیان کے خدا اور انسان کے درمیان شفاعت کرنے والے انٹرسیسر، ان کو معافی دلوانے والے. موسیٰ نے کئی دفعہ کہا کہ خدا ان کو نا مجھے مار دے، یعنی کہ قوم کے لیے مرنے کے لیے تیار. دونوں ہی جب پیدا ہوئے تھے لیگل رائٹ تھا ان کا تخت پہ بیٹھنے کا، لیگلی. اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کو ایڈوائزری دی گئی، ہدایت ملی ان کو فرشتوں کے ذریعے سے. انہوں نے پہاڑ سے شریعت دی. خداوند نے پہاڑی واس سے نیا عہد پیش کیا. مبارکبادیاں آپ سمجھتے ہیں نا، سرمن آن دا ماؤنٹ. اور ایک اور بڑی بات، دونوں کے جو فور فادر تھے، آباء و اجداد تھے، وہ ان کا جو باپ تھا وہ مصر میں گیا تاکہ اپنے خاندان کو بچا سکے. پہلا جوزف گیا اور یوسف گیا. پہلا یوسف گیا پھر سارے خاندان کو بچایا. ادھر بھی یوسف گیا اور اس کے خاندان کو بچایا. مصر میں یوسف ہی تھا نا. کوڑ سے مریم کو کوڑ سے پاک کیا، اس کی بہن جو تھی، یاد ہے. خداوند نے مریم کو بدروہوں سے پاک کیا، مریم مگدلینی کو، یاد ہے نا. بلکہ اس نے کوڑ سے پاک کیا، خداوند نے کوڑیوں کو پاک کیا اور بہت ساری کوڑیوں کو پاک کیا. اور دونوں نے تخت و تاج چھوڑ کر اپنی قوم کے لیے ذلت برداشت کرنا گوارا کیا. دونوں نے تخت و تاج چھوڑ کر پستی اختیار کی. اس نے بھی تخت و تاج چھوڑ کر قوم کے ساتھ ذلت اٹھانا برداشت کر لیا. وہ جب نکل گیا تو وہ کیا بنا؟ چرواہا. یسوع اچھا چرواہا. دونوں کی ریزمبلنس دیکھیں. دونوں نے بپتسمہ، وہ سمندر سے نکلنے کا بپتسمہ، خداوند نے خود اس بپتسمے کو شروع کیا پانی میں سے نکل کر، بیپٹزم. دونوں لے پالک تھے. یوسف کا بھی وہ لے پالک بیٹا تھا، وہ بھی لے پالک بیٹا بنا فیرو کی بیٹی کا. اس کو کہا گیا ہے موسیٰ کو پرنس آف ایجپٹ، تو یسوع کو کیا کہا؟ پرنس آف پیس. پرنس آف لائف بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، پرنس آف پیس. اور ایک اور بڑی بات کہ ان کے بچپن سے لے کر جب وہ بچے تھے تو بالغ ہونے تک، جوانی تک، ان کی زندگی میں گیپ ہے. دونوں کی زندگی میں گیپ ہے. چھوٹے ہونے کا پتہ ہے یسوع کا بھی، ان کا. اس کے بعد بالغ ہوتے ہیں تو تب بات کرتی، وہ گیپ ہے اس میں. ایگزیکٹلی سیم تھنگ. اور دونوں کے والدین ایک خدا کی پرستش کرتے تھے، اسرائیلائٹ سے دونوں سیم خدا کی، نہ تو وہ عرب تھے اور نہ ہی کسی دوسرے کی پرستش کرتے تھے. موسیٰ نے گناہ کو بیابان میں بلی پر چڑھایا. یسوع بلی پر چڑھ کے گناہ بن گئے. اور وہ وہی چیز کو پوائنٹ کر رہی تھی، وہ ادھر اشارہ کر رہی تھی تاکہ جو کوئی ان پر نگاہ کرے وہ بچ جائے. یسوع پر نگاہ. خدا کے کلام میں ایگزیکٹلی اگر آپ اعمال کی کتاب میں اور لوکا کی انجیل میں پڑھیں تو لکھا ہے دونوں کے بارے میں کام اور کلام میں قوت والے نبی تھے. دونوں کے سیم ورڈز لکھے ہیں، وہ بھی کلام اور کام میں قدرت والا نبی تھے. دونوں حکمت اور علم سے معمور تھے. کیا خیال ہے؟ موسیٰ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور کلام اور کام میں قوت والا تھا. تو یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ حکمت اور کامت اور خداوند انسان کے مقبول میں ترقی کرتا گیا، حکمت سے معمور ہوتا گیا. اور اس کی حکمت آپ جانتے ہیں، بچے ہی تھے 12 سال کے، تو وہ بڑے بڑے استادوں کے درمیان بیٹھے تھے. جبکہ محمد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان پڑھ نبی تھے.
یہ ان کے قرآن میں بھی لکھا ہے. تو یہ ایجوکیٹڈ لوگ دونوں تھے جن کے پاس علم تھے، بڑے بڑے حکمت اور دانائی ان کے پاس تھی. یہ آن اینڈ آف میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. لاٹ آف ادر تھنگس. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کون سی لیتے ہیں. تو دیر از نو کمپیریزن. بہت سی باتیں اور کر سکتے ہیں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مائٹ سم باڈی ہرٹ، سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کو ایک ایسی سوچ دے دیں کہ وہ سوچیں، سمجھیں، اس کو جانیں، کہ صرف ایسے نہیں کہ کسی نے کہہ دیا، کسی ان کے بڑے نے کہہ دیا تو دیٹس از آل. خود اسٹڈی کریں، خود اس کو جانچیں، خود اس کو پرکھیں کہ کون سی بات. جن چند باتوں تو وہ تو عام انسان کے ساتھ آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میرا آج خاص اس بات کے لیے تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس پہ بات کرنا ضروری. اصل میں جو پرانے زمانے کی نبوتیں، جتنی بھی پروفیسیز تھی، وہ خداوند کی 1000 سالہ وہ گلوریس کنگڈم کے بارے میں ادھر ہی پوائنٹ کرتی ہیں، اس حکومت کے بارے میں ہی پتہ دیتی ہیں. یہاں اگزامپل کے طور پر اس ایک نبوت کا ذکر کرتا ہے. ان بہت سی نبوتوں میں سے، بہت سی پروفیسی میں، بہت سی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی کا ذکر کرتا ہے. سارے نبیوں کا بات کرتا ہے، لیکن یہاں خاص جو استثنا ڈیٹرونومی 18:18 میں ہے، وہ جو ابھی پڑھی، یہ حوالہ یسوع خداوند کی وہ تصویر پیش کرتا ہے جو اس گولڈن ایرا کے بارے میں ہے، جو 1000 ایئرز کی 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائے. جن کا ذکر کس نے کہاں کس سے کیا؟ خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. اس کنگڈم کے بارے میں، اس 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں، یسوع کی بادشاہی کے بارے میں پرانے نبی سارے ذکر کرتے آ رہے ہیں. چنانچہ ورس 22 یہاں سے خاص موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا. اور یوں ہوگا، ورس 23، جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. یعنی جب یسوع لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا، یہ اس وقت کی بات کی گئی. حالانکہ اگر آج بھی جو اس کو رد کرتے ہیں ان کا انجام یہی ہوگا. جب اس نے یہ کہا کہ موسیٰ نے خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ صرف اس کی خوبیوں میں یا کریکٹر میں صرف اس کے مشابہ ہوگا یا اس طرح کی ہوگا، بلکہ بہت ساری اور خاص جو اس کے ساتھ ریزیمبلنس ہوں گی، اس کے ساتھ مناسبت ہوں گی. خاص بات یہ ہوگی کہ اس کو بھی خدا نے کھڑا کیا، برپا کیا، اور اس کو بھی خدا نے برپا کیا. اور جیسے اس کو برپا کیا ویسے ہی خدا نے دوسرے کو جو اس کی مانند ہوگا. مزید وہ کہتا ہے ایون کہ سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی، یعنی مسیح کے 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں اس نے. اب وہ کہتا ہے کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، یعنی ابراہیم کی نسل ہو، اور خدا نے تمام وعدے جو تم سے کیے تھے، کبھی بھی وہ وعدے جو آپ چیپٹر 15 چیپٹر 16 17 میں پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں، وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوئے. جو ابراہیم نے ابراہیم کے ساتھ کوننٹ باندھا تھا وہ پورا کبھی بھی نہیں ہوا. بے شک ہم داؤد کی بادشاہی اور سلیمان کی سنہری دور کو دیکھیں، گولڈن ایرا کو، اس میں بھی وہ جو خدا نے ایریا، جو لینڈ ان کو دیا تھا نا کہ ادھر سے لے کر ادھر تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، یہ تمہاری نسل کو دیا، آج تک اس پر انہوں نے حکومت نہیں کی. تو وہ اب بھی ہونا باقی ہے، اور دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. کب؟ 1000 سالہ بادشاہی. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات کے ساتھ میں اینڈ کروں گا. ایک بڑی خوبصورت، جو میں نے ایک دو باتیں کہا تھا کہ ان باتوں کو یاد رکھنا، کہ اس میں کچھ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں سرسری، اس کے نیچے ایک اور پیغام ہوتا ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اس میں ایک اور اس نے بات کی ہے
جو ورس 15 ہے اس کو سامنے رکھیں. ڈیوٹرونومی 50. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. اس کو انگلش میں KJV، ASV، AMPC اور NKJV سارے ٹرانسلیشن میں نے اس کو دیکھا ہے تاکہ وہ چیز کنفرم ہو جائے کہ سارے سیم بات کر رہے ہیں. تو ان سب میں جو بات اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سب نے سیم ہی کہی ہے. لکھا ہے دا لارڈ، ایک جگہ ایک لارڈ کہتا ہے، ایک کہتا ہے جہووا. دائی گاڈ ول ریز اپ. میں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ اٹھا کھڑا کرنا، ریز اپ، یہ بڑی یاد رکھنا. Thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me, unto him ye shall hearken. ایک کہتا ہے listen، ایک کہتا ہے hearken، ایک کہتا ہے hear. The same thing. آگے اعمال کی کتاب میں جب میں نے پڑھا تھا 3:26 آخری آیت، خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر، جس کا اگر انگلش میں ہے To you first God having raised up his servant. Raised up. Having raised up his servant. Raised up. پہلے بات آئی تھی پیدا کرے گا خدا، لیکن جو ورڈ یوز کیا ہے نا برپا کرے گا، اس کا مطلب ہے raised up. تو raised up جو یسوع کے لیے یوز کیا ہے raised up from the grave. ریزڈ اپ، بار بار میں نے کہا یہ ریزڈ اپ، پیدا کرے کیوں نہیں، برپا کے لیے لکھا، لیکن لکھا ہے ریزڈ اپ انٹو دی اے پروفٹ فرام دا مڈسٹ آف یو لائک یور برادر. تو وہ اس نبی کی بارے میں نشاندہی تھی جو اٹھا کھڑا خدا کرے گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے اس کو اٹھا کھڑا کیا. باقی نبی آئے چلے گئے، مر گئے، دفن ہوئے، ختم. لیکن یہ آیا، اس نے موت بھی سہی، لیکن پھر خدا نے اس کو کھڑا کیا، ریزڈ اپ. یہ وہ نبی تھا ایگزیکٹلی جس کی بات موسیٰ نے کی تھی. اور یہ ساری پروفیسی اگر اس کو میں کمپیئر کرنا چلوں، ہیبرو اگر آپ نے اسٹڈی کیا اس میں بتاتا ہے کہ موسیٰ سے افضل، تیسرا باب پڑھے جا کے عبرانی تیسرا، یسوع موسیٰ سے افضل، جس کا ٹائٹل یہ ہے بیٹر دین موزس. تو اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ کن کن چیزوں میں وہ ہر چیز سے وہ ابو ہے. اور اس لیے وہ جو ہے جب اینجل سے اوپر یقین کرتے تھے یہودی، تو اینجل سے اوپر کیا ہے، خدا ہے. جب انہیں یہ ثابت کر دیا کہ یسوع اینجل سے بھی ابو ہے، تو پھر اور کیا اس کو کیا کہا جائے، کیونکہ اینجل سے ابو تو خدا ہی ہے، تو ہی از گاڈ. تو یسوع کے بارے میں یہ پیشن گوئی تھی اور خدا نے پوری کی. اور اینڈ پہ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ باتیں اس وقت لکھی گئی جو آج کے زمانے میں وہ آج جو زمانہ تھا آج سے 2000 سال پہلے، آج ہمارے سامنے، کیونکہ یہ بات کی گئی تھی. میں نے پہلے بات کی تھی اسرائیلیوں کے ساتھ، نوٹ کلیسیا کے ساتھ، نوٹ 1% بلکہ قوم کے ساتھ. تو اب خدا انتظار کر رہے ہیں کہ تم توبہ کر لو تاکہ میں یسوع کو جلدی بھیجوں. اسرائیلیوں کو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ کرو. اب خدا کا روح کیا کر رہا ہے آج، اگر میں اس کو آج اس سینیریو کو دیکھوں، خدا کا پاک روح خاص طور پہ اس قوم پر منڈلا رہا ہے. جو نہیں کہتے نا وہ جنبش کر رہا ہے. اسپیشلی میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا نا، دنیا میں اتنا زیادہ اینٹی سیمیٹزم پھیل چکا ہے کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں یہاں پر فرانس میں، یورپ میں پورے کہ دے ہیو ٹو گو بیک، یعنی نہیں بھی جانا چاہتے. میں نے بتایا تھا نا کہ انٹرویو تھا ایک BBC پہ، وہ کہتے ہیں نو وی کانٹ اسٹے ہیئر، وی آلریڈی ہیو بک ٹکٹ. اور پوری دنیا سے اسرائیلی واپس جا رہے ہیں اور یہ سارے کام کب ہو گئے؟ کیونکہ قوم کو خدا نے معاف کرنا ہے، ایک بندے کو نہیں. تو قوم سب سے پہلے تو ملک اپنا ان کا ہو، وہاں قوم کٹھی ہو اور وہاں پھر کیا ہو، پروسپر ہو، خوشحال ہو. اور اس کی خوشحالی، دنیا آج دنگ ہے، دنیا آج سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی، دنیا کی حکومتوں کی کرنسی ڈاؤن 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 جا رہی ہے اور ان کی کرنسی اپ 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 اٹھتی جا رہی ہے. بلیسڈ، سروائیونگ نہیں، جیسے میں کہتا ہوں تھرائیونگ، ہر چیز. لوگ پانی، اچھے پانی کو
جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا فریش واٹر کو ترس رہے ہیں. اپنے پاکستان کا حال دیکھیں, برا حال ہے پانی کی وجہ سے. اور دے ہیو کریٹ اے فارمولا 45 منٹ میں سمندر کا پانی آپ پی سکتے ہو. میں پرسوں لاسٹ ویک ڈاکومنٹری دیکھی, فریش واٹر. گیس اتنی ہے کہ وہ دنیا کو بیچتے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوتی. جے ڈی پی اتنی بڑھ گئی ہے کہ دے کانٹ کنٹرول, بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب کیا سیزن بن رہا ہے, رشیا, ترکی, ایران بالکل اس کے بارڈر پر جمع. اور یہ 3 ہیں جن کا حزقیل 38 میں ذکر کیا گیا. اور یہ کنگلے ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہنا ہوں اے ہی ملک رہ گیا جی, اتوں ہی دولت مل سکتی جی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اس کا پلنڈر, اس کو لوٹنے کے لیے, اس کی رچز کے لیے اس کے پاس آئے. رشیا کی کوئی دشمنی نہیں ہے اسرائیل نہ, وہ صرف رچز واسطے, کیونکہ ملٹری اتنی اس نے وہاں پہ لگا دی. اب ملٹری کو پالنے کے لیے بڑی دولت چاہیے, اور وہ کنگلا ہے. اسد کنگلا ہو گیا, ایران کنگلا, ترکی کنگلا ہو گیا, سب کنگلے. اور سب کی نظریں کدھر لگی ہیں, اسرائیل کی طرف. اور ایک اور میں سے یاد رکھیں, نومبر میں الیکشن ہو رہے امریکہ میں, ضمنی الیکشن جنہوں کہتے ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہ بنا تو سمجھے کہ اور ہم بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں. وہ طوفان جس کو آج کل کہہ رہے ہیں کام بیفور دا اسٹارم, طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی میں ہم جی رہے ہیں. جو ایک دم طوفان آنا ہو تو خاموشی ساکت ہو جاتا ہے نا, ایسے دور میں رہ رہے ہیں. یو آر اے بلیسڈ جنریشن, دوز آر واچنگ ہیپننگ, دس از ہیپننگ رائٹ ناؤ. اس وقت دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جیزس از ویری ویری نیئر. وہ بہت جلد آنے والا ہے, بہت جلد آنے. دعا کریں کہ یہ جو پاک روح بڑے رحم اور تحمل کے ساتھ اسرائیل پر منڈرا رہا ہے, خدا اس قوم کو قدیم سے, پرانے وقتوں سے درخواست کرتا ہے کہ توبہ کرو, رجوع لاؤ, تاکہ جلال کا خداوند یسوع ان کو قبول کرو اور وہ زمین پر آئے اور اس کی بادشاہی آئے. آمین. آئے ہم دعا کریں. خداوند تیرا شکر, تیری حمد و تیری تعریف. اس آخری دور میں خداوند, اس خطرناک دور میں خداوند ہم جا رہے ہیں خداوند, جب کہ تو جسٹ آنے والا ہے. نیکسٹ مومنٹ میں بھی تیرا آنا ہوگا خداوند. کلیسیا کو لے جانے کے لیے تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے خداوند. بخش دے کہ تیرے لوگ تیری آمد کے منتظر ہیں خداوند. اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کر تجھے دیکھتے رہیں, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ سب باتیں ہوتے دیکھو تو تم اپنی آنکھیں اوپر اٹھانا کہ تمہاری مخلصی نزدیک پہنچ چکی ہے. He is at the door. خداوند bless your people, bless your children. اور خداوند جلد اس قوم پر خداوند اپنا رحم برسا, اور خداوند ان کو توبہ تک لا. لیکن خداوند ہم جو آلریڈی توبہ کر چکے ہیں, تیرے بچے کہلاتے ہیں خداوند, ہم کو تیار رکھ خداوند کہ ہم دنیا کی اس حسل بسل میں, دنیا کی خواہشات اور دنیا کی ترقی اور دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا مگن نہ کر لیں کہ ہم تیری آمد کو, تیری اس ریپچر کو مس کریں خداوند. وی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دیٹ. ہمیں تیار رکھ خداوند. اس کلام کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو بڑی برکت ہے. ان جیسس مائٹی نیم وی پرے. آمین. گاڈ